جو جگہ میرے لیے منتخب کی گئی تھی وہاں قیام کرنا میرے لیے کسی طور مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ لیری ونس کے مشورے کے مطابق میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو جمیکا چلنے کے لیے کہا اور جمیکا کو دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جمیکا ایک بہترین جگہ تھی جہاں نت نئے لوگ نظر آ رہے تھے، حسین چہروں کی بھرمار تھی، ملک کے لوگ یہاں قیام پذیر تھے۔ البتہ جمیکا میں کمرہ حاصل کرنے کے لیے مجھے ذرا سی الجھن پیش آئی اور یہ کمرہ مجھے بمشکل تمام مل سکا، چونکہ یہاں کافی رش تھا، لیکن رشوت ایک ایسا بین الاقوامی سکہ ہے جو دنیا کے ہر ملک میں ہی چلتا ہے اور اس کے ذریعے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جمیکا میں مجھے کمرہ مل گیا۔ میں نے کمرے کی چابی وغیرہ اپنے قبضے میں کی، ادائیگی کی اور اس کے بعد وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ پھر مجھے وہیں پہنچنا تھا جہاں ڈیم انجینئر کی حیثیت سے میری رہائش گاہ تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں ہوٹل جمیکا میں مقیم ہوں اور جب بھی میری ضرورت ہو مجھے وہاں سے حاصل کر لیا جائے۔ پھر اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ میں ہوٹل جمیکا پہنچ گیا اور یہاں اپنے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ جمیکا میں حسین ترین تفریحات موجود تھی۔ کئی منزلہ ہوٹل تھا۔ پہلی منزل پر پورا کا پورا تفریحی ہال بنا ہوا تھا جہاں زندگی کے مختلف مشاغل موجود تھے، لیکن ایک دائرے کے اندر۔ خصوصاً یہاں پر اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ کوئی ایسی برائی نہ پیدا ہونے پائے جو اخلاقی طور پر پستی کی حامل ہو۔ میں ہوٹل کا اچھی طرح جائزہ لیتا رہا۔ ملک کے لوگ یہاں موجود تھے اور ان کے بارے میں مجھے یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں۔ ایمرونا کی دولت سب کو کھینچ کر لا رہی تھی اور چونکہ ایمرونا کے سربراہ ہاشم ابراتا کی جانب سے ان لوگوں کو دعوت دی گئی تھی جو ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے تھے، چنانچہ ہر شخص اس دعوت کو قبول کر کے اس طرف دوڑ پڑا تھا۔ پتہ نہیں ہاشم ابراتا نے ان کے امتحان کے لیے کیا معیار مقرر کیا تھا، کیونکہ ہر شخص کا ہی یہاں آ جانا تو کم از کم ایمرونا کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرطور یہ اس ملک کے ذاتی معاملات تھے۔ اپنے کمرے میں مقیم میں کافی دیر آرام کرتا رہا اور میں نے بہت سے پروگرام ترتیب دیے۔ میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں آہستہ آہستہ تھوڑی بہت معلومات حاصل کروں گا اور اس کے بعد لیری ونس سے ملنے والی ہدایت کے مطابق عمل کروں گا۔ یعنی میرا پہلا قدم یہی ہوگا کہ گووے جا کر پروفیسر سارکو کو تلاش کیا جائے جو عامر جلالی کے اقدامات کے بارے میں تفصیلات بتا سکتا تھا۔ میں دراصل عامر جلالی کے اقدامات کو اس لیے سامنے رکھ رہا تھا کہ اسے کم از کم مجھے فیروز گاتا کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو سکتی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے بعد دوسرے قدم کے طور پر میں خود فیروز گاتا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ پتہ چلاؤں گا کہ کس طرح میں اس تک پہنچ سکتا ہوں اور اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ ذہنی رو اپنے وطن کی جانب بھٹک گئی اور میں ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا جن کا تعلق میری زندگی سے تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ غیر متوقع طور پر ہی ہوا تھا۔ دراصل کچھ ایسی سوچیں ذہن میں آ گئی تھی جنہوں نے ماضی کا پردہ ہٹا دیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری زندگی اپنے وطن میں محدود تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے چاروں بدماش دوستوں کے ساتھ میں نے زندگی کی بے شمار تفریحات میں حصہ لیا تھا اور ایک سرکشی فطرت میں تھی جو کرنا چاہتا تھا اسے قانون کی پرواہ کیے بغیر کر لیا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک گہرا سچ تھا کہ اگر شہباز احمد صاحب مجھے اس جانب متوجہ نہ کر لیتے تو ہو سکتا ہے میں ایک باقاعدہ مجرم بن جاتا اور جرائم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا۔ جہاں تک تیمور جمال صاحب کا تعلق تھا تو وہ بہت سخت گیر انسان تھے اور ان کی یہ سخت گیری میرے اس جوش کو اور بڑھا دیتی اور میں ان کے بس کی چیز تھا بھی نہیں۔ لیکن شہباز احمد صاحب نے مجھے مطمئن کن زندگی دے دی تھی جو میرے تمام تصورات کی تکمیل بھی کرتی تھی۔ اور اب یہ ملک کی سیر، یہ چھوٹا سا ملک بہت خوبصورت تھا اور یہاں کی تفریحات دیکھ کر میرے دل میں یہ تصور ابھرا تھا کہ شاید عام حالات میں کبھی اس جانب رخ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتا۔ ویسے دنیا کس قدر وسعتیں رکھتی ہے، یہ سوچ کر ذہن الجھ جاتا تھا۔ کتنی تبدیلیاں ہیں جگہ جگہ اور یہ علاقہ بھی ایسی ہی حسین جگہوں میں سے ایک شمار کیا جا سکتا ہے۔ جمیکا کی تفریحات میں حصہ لینے کے لیے میں نیچے آ گیا اور وہاں کی رونق دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی تفریح ہو جس میں بانت کے لوگ شامل ہوئے ہیں اور جن کا تعلق مختلف ملکوں سے ہو۔ میں دور ہی سے ان لوگوں کا جائزہ لیتا رہا اور پھر کافی رات گئے اپنے کمرے میں واپس پہنچا۔ ایک مطمئن کن دن گزرا تھا، گویا یہاں ایمرونا میں میری آمد میرے لیے ایک خوشگوار حقیقت رکھتی تھی۔ پھر لباس تبدیل کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دفعتاً ہی میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں حیران رہ گیا۔ مجھے کون ٹیلی فون کر سکتا ہے؟ تاہم ٹیلی فون وصول کرنا ضروری تھا، چنانچہ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور آہستہ سے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک نرم اور مہین سی آواز سنائی دی اور میری آنکھیں مسکرا اٹھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ آواز پھر آئی۔ ہیلو، جی کون ہے آپ؟ میں نے سوال کیا۔ اکیلے ہو؟ بڑے دلکش انداز میں پوچھا گیا۔ ہاں، میں آ جاؤں؟ آ جاؤ، ٹھیک ہے، انتظار کرو۔
सुनो, मैंने उसे मुखातिब किया। हाँ कहो, मेरे कमरे का नंबर जानती हो? क्यों नहीं, जब तुम्हारे टेलीफोन का नंबर मालूम है तो कमरे का नंबर क्यों न मालूम होगा। दूसरी तरफ से कहा गया और फोन बंद कर दिया गया। मैं हैरान निगाहों से अपने टेलीफोन के रिसीवर को देखता रहा और उसके बाद ठंडी सांस लेकर उसे रख दिया। फिर मैं गोंद पहनकर आने वाले का इंतजार करने के लिए तैयार हो गया। बड़ा दिलचस्प और अनोखा तरीका था, लेकिन इसके साथ ही इस तस्वुर को भी ज़हन में रखना था कि मैं यहाँ किस हैसियत से आया हूँ, और कोई ऐसा जो ये जानता है कि मैं तन्हा हूँ कौन हो सकता है। इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी था। चुनाचे इस बात को भी ज़हन में रखा और कमरे का दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर के बाद हल्की सी दस्तक हुई और मैंने साफ लहजे में कहा, आ जाओ। आने वाली एक अजीबो गरीब शख्सियत थी। मैंने उसे हैरत और दिलचस्पी से देखा। बद्दे मुटियाले रंग के लिबास में मलबूस जो काफी मोटे कपड़े से बना हुआ था, सर पर खास किस्म का फ्रांसीसी तर्ज का हैट पहने हुए, आंखों पर एक बहुत ही बद्दे फ्रेम की ऐनक लगाए, लेकिन मेरी गहरी निगाहों ने उसका बगौर जायजा ले लिया था। उसके मोटे बद्दे लिबास के नीचे जो जिस्म मौजूद था वो इंतहाई हसीन और दिलकश था। गो उसने अपनी चाल में भी एक बूढ़ापन पैदा कर रखा था और हुलिया इस किस्म का बनाया हुआ था कि उसे देखकर दिल में किसी भी किस्म के खुशगवार तासुरात पैदा ना हो। मेरे करीब पहुंचकर उसने गर्दन खम की और आहिस्ता से बोली, मैंने आपको टेलीफोन किया था मिस्टर, किस नाम से आपको मुखातिब करूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो हंसकर बोली, यकीनन मुझे देखकर आपको शदीद कोफ्त का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन कुछ लम्हात मुझे अपने साथ गुजारने का मौका आप जरूर देंगे, क्यों नहीं, बैठो। मैंने कहा, कैसे मिजाज हैं आपके? आपने अपना नाम नहीं बताया। दादा, तुम मुझे दादा कह सकती हो और आप मुझे जो जी चाहे कह सकते हैं। वैसे मेरा नाम शैरून है, लीजा शैरून। जी बैठिए। मैंने उसे सामने बैठने का इशारा किया। तमाम जज्बात मिट्टी में मिल गए थे। फोन पर सुनाई देने वाली आवाज तो बड़ी दिलकश थी, लेकिन इसके नतीजे में जो कुछ सामने आया था उसे देखकर एक अजीब सी ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ा था। मैंने उसे कहा, जी मिस लीजा, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे आप हमारी क्या खिदमत करेंगे मिस्टर दादा, हम तो खिदमतगारों में शुमार होते हैं, आपको हमारे हुलिये से अंदाजा नहीं होता। जी क्या खिदमत कर सकती हैं आप मेरी? जो चाहो। दरअसल मैंने तुम्हें माफ करना, मैं दरअसल बेतकल्फी से गुफ्तगू करने की आदी हूँ। मैंने तुम्हें अब तक तन्हा ही देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम अपनी तन्हाई से कोफ्त महसूस कर रहे हो। आपने मुझ पर इतनी तवज्जो क्यों दी मिस लीजा? मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा और वो हंसने लगी। हंसने के अंदाज में भी एक मसनूईपन था, जैसे उसने ये बूढ़ी हंसी बड़ी मुश्किल से अपनाई हो। मैं उसे बगौर देखता रहा। अभी कुछ और गुफ्तगू करने के बाद उसकी शख्सियत पर गौर करने का मौका मिलने वाला था। इससे पहले कोई फैसला करना मुश्किल था। वो चंद लम्हात सोचती रही, फिर उसने कहा, पहले ये बताओ एमरूना में कब दाखिल हुए हो? आपकी तमाम बातों का जवाब देना मुझ पर फर्ज नहीं है मिस लीजा। तुम अगर लीजा के बजाय मुझे शैरून कहो तो मैं ज्यादा खुश होंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसके जवाब का इंतजार करता रहा। तब उसने कहा, दरअसल ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि अगर तुम एमरूना में नए आए हो तो यकीनी तौर पर अभी यहाँ के बारे में मुफस्सल तफसीलात नहीं मालूम कर सके होगे। वैसे तुम कोई मुलाजमत करने यहाँ आए हो? मुलाजमत हो चुकी है या इसकी तलाश में सरगर्दा हो? फिर वही बात, मैंने कहा ना कि आपके इन गैर जरूरी सवालात का जवाब देने पर मैं मजबूर नहीं हूँ, जिनका जवाब मैं नहीं देना चाहता। अरे तो छोड़ो, लड़ क्यों रहे हो? दरअसल इन दिनों एमरूना सब लोगों के लिए एक खजाना बना हुआ है और सभी इसके हुसूल के लिए दौड़ पड़े हैं। यहाँ वो लोग भी आए हैं जिनका जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक है और वो दर हकीकत यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग भी आ गए जो सिर्फ ये सोच कर आए हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। मकसद सिर्फ दौलत का हुसूल है। उन्हीं में ऐसी लड़कियां भी शामिल हैं जो दौलत कमाने आई हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं जानती, वो टेक्नीशियन नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक अपनाना चाहती हैं जिनसे दौलत उन्हें हासिल हो जाए। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? वो फिर उसी अंदाज में हंसी और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, लेकिन मैंने तो ये सुना है मिस लीजा कि यहाँ इस सिलसिले में बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है। यकीनन की जाती है, लेकिन जरूरत एजाद की माँ होती है। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो। अब तुम खुद सोचो, एक बाइज्जत शख्सियत जो बाकायदा यहाँ आई है और मकामी हुकूमत उसे इज्जत व एहतराम की निगाह से देखती है, अगर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक दूसरे की तन्हाई दूर कर दे तो इसमें हुकूमत का क्या नुकसान? और फिर एहतियात तो लाजमी चीज है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे इस तन्हा कमरे में अगर तुम्हारा कोई मेहमान आ जाता है और उसका ताल्लुक सिनफे नाजुक से होता है तो भला होटल वालों को क्या पड़ी है कि किसी को जाकर बताते फिरें। वैसे हुकूमत ने कुछ मरात भी दी है यहाँ लोगों को, लेकिन इसके लिए गोवे जाना होता है और गोवे जाना एक ऐसा काम है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोच सकते हैं।
میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ لڑکی جس نے اپنا حلیہ اس انداز میں تبدیل کر رکھا تھا، اور کسی کام کی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ گوئے کے بارے میں کچھ جانتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے ہی کچھ وقت دیا جائے۔ چنانچہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اسے کہا، آپ کا نام لیزا شیرون ہے نا؟ ہاں، لیکن تم اگر مجھے صرف شیرون کہو تو بہت مناسب ہوگا۔ مس لیزا شیرون، آپ کو فوراً ہی کہیں واپس جانا ہے؟ نہیں، بس میں تمہارے کام کے لیے آئی تھی۔ اگر تمہارے کام آ سکتی ہوں تو ٹھیک، ورنہ پھر کوئی بات نہیں۔ آپ میرے کام آ سکتی ہیں، لیکن برائے کرم بیٹھیے، اگر آپ کو کوئی جلدی نہ ہو تو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میرا چہرہ دیکھا، پھر بولی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اگر تمہیں واقعی کسی ساتھی کی ضرورت ہے تو پھر مجھے اس کا انتظام کرنے کے لیے تھوڑی سی بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑے گی۔ بولو، کیا خیال ہے؟ اگر میں کوئی ساتھی حاصل کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ادائیگی کرنا ہوگی؟ $5 میری فیس ہے، اور اس کے بعد باقی اس کا اور تمہارا معاملہ ہوگا۔ میں نے جیب سے $5 کا نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھا اور بولا، مزید کسی کام کے لیے میں آپ کو مزید $5 ادا کروں گا۔ فی الحال آپ بیٹھیے اور میرے ساتھ کچھ گفتگو کیجیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، جیسا تم پسند کرو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحات میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، مس لیزا، میں آپ سے ایمرونا کے بارے میں بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی دیکھیے نا، آپ نے کہا تھا کہ تنہائی دور کرنے کے لیے مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے، اور میں اکیلا ہوں۔ اگر آپ ہی میری ساتھی بن جائیں تو کیا حرج ہے؟ اور ہاں، سنیے، 1 منٹ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو آپ کی طلب کے مطابق ادا کروں گا، یعنی اتنا ہی جتنا کسی اور کو آپ میرے پاس بھیج کر دلا سکتی ہیں۔ لڑکی کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، ارے میری بات نہ کریں، میں تو بیمار لڑکی ہوں، اکثر بیمار رہتی ہوں، اور اگر کبھی رات کو زیادہ جاگ لوں تو پھر یوں سمجھ لو کہ 1 ہفتے کے لیے بستر سے جا لگتی ہوں۔ بیٹھو، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ ماما، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا نا بیٹھو، اور کچھ دیر کے لیے مجھ سے باتیں کرو۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات نظر آئے، اور وہ منہ پھاڑے بیٹھی مجھے دیکھتی رہی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے دروازہ بند کرتے ہی اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نمودار ہوئے، اور میں جائزہ لیتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ بوکھلائی ہوئی سی بیٹھی تھی، جیسے اس کے منہ سے آواز نہ نکل پا رہی ہو۔ مس شیرون، میں نے شفاقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو، دراصل میں اس نے پھنسی سی آواز میں کہا۔ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ تعجب ہے، تمہیں آخر کیا اعتراض ہے؟ جو رقم تم کسی کو دلوانا چاہتی ہو وہ خود کیوں نہیں حاصل کر لیتی؟ نہ جانے تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں تمہیں اس قابل نظر آتی ہوں؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ تھوڑی سی بے وقوف بھی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے جس انداز کا گلاس پہنا ہوا ہے اور جو حلیہ بنایا ہوا ہے، اس نے اس کی شخصیت بھی چھپا لی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ تو وہی مثال تھی کہ ریت میں منہ چھپا کر یہ محسوس کر لیا جائے کہ دنیا نہیں دیکھ پا رہی۔ لیکن لڑکی کے اس انداز پر مجھے کم از کم یہ احساس ضرور ہوا تھا کہ وہ کوئی غلط شخصیت نہیں ہے، اور اس کے بعد اس میں دلچسپی نہ لینا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس کا طریقہ کار وہی تھا جو اب تک میں نے اختیار کیا تھا۔ وہ میرے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس انداز میں وہ میرے پاس آئی تھی، اگر میں اس کی مکمل تفصیل یہاں کی انتظامیہ کو دے دیتا تو اسے بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے انداز میں اب بالکل رونے والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا، مس شیرون، تم کیا ہو؟ جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گی تمہارا بچنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک تم اپنی شخصیت کا تذکرہ کرتی ہو تو یہ تو میری اپنی پسند ہے، اور تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو مقصد لے کر تم یہاں آئی تھی، میں اسی کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اور وہ رو پڑی۔ اس نے بچوں کی طرح بسورتے ہوئے کہا، میں بالکل ایسی نہیں ہوں۔ بس یوں سمجھ لو، یہ تو میری مجبوری ہے۔ میں یہاں ملازمت کی تلاش میں آئی تھی، لیکن کوئی ملتی ہی نہیں۔ میری مرضی کے مطابق ایسی بے تکی نوکری مل رہی ہے جسے میں کر بھی نہیں سکتی، اور پھر میں کیا کروں؟ نوبت قانون تک آ گئی تھی، اور میں یہ کہہ کر یہاں تک آئی تھی کہ یہاں کام کرنے کے بعد میں اپنے گھر والوں کا سارا قرض ادا کر دوں گی، اور ان لوگوں کو باقاعدہ ماہانہ ایک رقم بھیجا کروں گی۔ مجھے بہکایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ایمرونا میں ہر شخص کو اس کی پسند کے مطابق ملازمت مل سکتی ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں یہاں آئی ہوں تو خاصا قرض لے کر آئی ہوں۔ ماما، مجھے معاف کر دیجئے، میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہے، برائے کرم مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے بے تکلفی کا انداز ترک کر دیا اور ہاتھ جوڑ کر آنسو بہانے لگی۔ مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، لیکن جو کچھ تم کر رہی ہو کیا وہ تمہارے لیے مناسب ہے؟ میری عقل بیکار ہو کر رہ گئی ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی ہوں میں۔ بس یہ سمجھ لیجئے جناب کہ انتہائی مجبوری کے عالم میں
اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے مل جانے کے بعد جس نے خود ہی مجھ سے یہ سب کچھ کہا تھا۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہے۔ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس انداز میں اگر میں کام شروع کر دوں تو میرے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ معافی چاہتی ہوں جناب، مجھے جانے دیجیے، آپ یہ اپنے $5 واپس لے لیجیے، اس نے کہا، اور میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا بولا، نہیں ڈیئر شیرون، فکر مت کرو، میں تمہیں بالکل پریشان نہیں کروں گا، اور مجھے واقعی اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ تمہیں یہاں کوئی ملازمت نہیں ملی۔ تمہارا قیام کہاں ہے؟ میں بہت ہی بے کسی کے عالم میں رہ رہی ہوں، بڑی خوشامد وغیرہ کر کے ایک ایسی بوڑھی عورت کا سہارا حاصل کیا ہے جو یہ نہیں جانتی کہ میں کیا کر رہی ہوں، بلکہ یہی سمجھتی ہے کہ میں ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ دراصل جناب میرے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ کم از کم وہ رقم جمع کر کے تو اپنے گھر بھیج دوں جو قرض لے کر آئی ہوں، ورنہ ان لوگوں کا برا حال ہو جائے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر شیرون، لیکن یہ بتاؤ کہ اس طرح تم نے اب تک کچھ کمایا ہے؟ بہت تھوڑی سی رقم، بس یوں سمجھ لیجئے نہ ہونے کے برابر۔ ابھی مجھے یہ سب کچھ شروع کیے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، بس ایک طریقہ تلاش کیا ہے میں نے، اور اس طرح میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرا دیتی ہوں اور مجھے میرا کمیشن مل جاتا ہے، یعنی $5 میری فیس ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کچھ کماتی ہیں اس میں سے مجھے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہیں، کیونکہ یہ کام بہت خطرناک ہے اور یہ خطرہ میں نے مول لیا ہے۔ مکمل تفصیلات کے بعد ہی ان کا پتہ بتایا جاتا ہے یا انہیں تفصیلات دی جاتی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کاش میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، اور جہاں تک تمہارا اپنا معاملہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ میں تم سے صرف گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کا بے حد شکریہ جناب، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے جیب سے $50 کا نوٹ نکالا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، کچھ وقت میرے ساتھ گزارنے کا یہ معاوضہ اگر تمہیں ناکافی محسوس ہو رہا ہے تو میں اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے $50 کا نوٹ دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے اور پھر اس کی آنکھوں کی قندیلیں بجھ گئیں۔ اس نے کہا، نہیں جناب، برائے کرم نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ لڑکی، تھوڑی دیر بیٹھو میرے پاس، میں بور ہو رہا ہوں، تم سے باتیں کروں گا، صرف باتیں کروں گا۔ اور سنو، مجھے اپنا پتہ دے جاؤ، ہر چند کہ میں بھی یہاں اجنبی ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے کوئی بہتر ملازمت تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہی ہو نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر کسی وقت تم مقامی انتظامیہ کے ہاتھ لگ گئی تو جانتی ہو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جانتی ہوں، سزائے موت، لیکن موت کے بعد تو انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ گھر میں کون کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کتنا مقروض ہے۔ دو ہی باتیں ہوگی نا جناب، اس سے آپ یہ دیکھیے نا کہ مجھے فائدہ کتنا پہنچے گا۔ ویسے تو مرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اس طرح اگر موت آ جائے تو میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہی ہوگا۔ اب آپ دیکھیے نا میں کر بھی کیا سکتی ہوں۔ میرا دل دکھنے لگا۔ میں نے اسے کہا، نہیں شیرون، تمہیں زندہ رہنا چاہیے، اور ایک بات اور سمجھ لو کہ تم زندہ رہو گی، میں تمہیں یہاں کوئی بہتر مقام دے کر جاؤں گا۔ یہ $500 اور رکھ لو، فی الحال میں تمہیں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ انہیں اپنے کام میں لاؤ، جس طرح بھی مناسب سمجھو انہیں استعمال میں لاؤ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمہاری اس وقت تک کی ضروریات پوری کر دیں گے جب تک میں تمہارے لیے کوئی مناسب ملازمت تلاش نہیں کر دیتا۔